حضرت عمر نے ایک بار اپنے ممبر پر ایک جنگ کے دوران اپنے سپہ سالار کو گائیڈ کیا تھا، علم غیب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ واقعہ عمر سیریز میں بھی ہے نا، اے کہانی لکھی جائے، عمر سیریز میں کوئی نہیں ہے یہ واقعہ، بالکل اے کہانی ہے، یہ ذلیل حرکت نہیں وہ کر سکتے تھے۔ وہ یوسف القرضاوی صاحب فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے رحمہ اللہ، مودودی صاحب کو اپنا امام مانتے تھے، ان میں یہ بدعقیدگی نہیں تھی، کوئی نہیں دکھایا جی بالکل آپ نے غلط لکھا ہے۔ ڈرامہ عمر سیریز میں یہ واقعہ دکھایا گیا ہے یا نہیں دکھایا گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں میل دور ایک لشکر کو آواز دی اور ہدایات دی اور ان تک آواز بھی پہنچ گئی، یہ واقعہ عمر سیریز میں دکھایا گیا ہے یا نہیں دکھایا گیا، یہ تو مرزا جانے اور مرزے کے شاگرد جانے جو یہ ڈرامے بڑی دقت نظر سے دیکھتے ہیں۔ کاش مرزے نے جتنا وقت عمر سیریز دیکھنے پہ لگایا ہے اس سے آدھا وقت خود یوسف قرضاوی صاحب کی کتابیں دیکھنے پر لگا دیتا تو مرزا اتنا بڑا بلنڈر نہ کرتا۔ لیکن بکش کی رٹ لگانے والے اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہلانے والے کو کتابیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، عمر سیریز پر سارا اس نے دار و مدار رکھ لیا۔ اب پتہ نہیں اس میں دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا، لیکن بہرحال مرزے کے نزدیک یہ واقعہ بیان کرنا اور اس کو ماننا یہ ایک ذلیل حرکت ہے اور بدعقیدگی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یوسف قرضاوی صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہوا ہے۔ قرضاوی صاحب کی کتاب ہے موقف الاسلام کے نام سے، اس کتاب کے صفحہ 99 پر دلیل کے طور پر یوسف قرضاوی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اتنی دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورتحال منکشف ہو گئی اور وہیں سے انہوں نے آواز دی اور ان کی آواز لشکر تک پہنچ گئی۔ یہ سارا واقعہ لکھ کر یوسف قرضاوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کرامات میں سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی سارے واقعات لکھے ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ واقعات بھی ہم پیش کریں گے۔ اب ہمارا مرزے سے سوال یہ ہے کہ یوسف قرضاوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ بطور دلیل کے لکھ کر ذلیل حرکت کی ہے یا نہیں کی؟ اب ان کے اندر بدعقیدگی تھی یا نہیں تھی؟ مرزے کے اصول کے مطابق تو انہوں نے ذلیل حرکت کی ہے اور ان کے اندر بدعقیدگی تھی، تو مرزے کو چاہیے ویڈیو بنائے اور واضح طور پر کہے کہ یوسف قرضاوی صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ کر ذلیل حرکت کی ہے اور یہ بدعقیدگی تھی ان کے اندر۔ ہمیں معلوم نہیں کہ عمر سیریز کے اندر یہ واقعہ دکھایا گیا ہے یا نہیں دکھایا گیا، اس کے اندر تو ایسے کئی سارے واقعات دکھائے گئے ہیں جو مرزا سناتا ہے عمر سیریز کے حوالے سے، جبکہ کتابی دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ بہرحال عمر سیریز میں دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن بکش کی رٹ لگانے والوں کے لیے، علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب خود اپنی کتاب میں یہ واقعہ بطور دلیل کے لکھ رہے ہیں اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں، لیکن مرزے نے سارا دار و مدار عمر سیریز پر رکھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا کشف و الہام کا بالکل کلی طور پر منکر ہے، صرف منکر نہیں بلکہ اس پر بڑا سخت فتویٰ لگاتا ہے۔ کشف و الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ کہتے ہیں اور کشف و الہام کے قائلین کو ختم نبوت کا ڈاکو کہتے ہیں۔ ایک طرف کشف و الہام پر اتنا سخت فتویٰ لگا دیا، دوسری طرف مرزے نے چند شخصیات کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا ہوا ہے، جن میں مودودی صاحب بھی ہیں، یوسف قرضاوی صاحب بھی ہیں، اسی طرح البانی صاحب اور دیگر شخصیات ہیں جن کو مرزے نے بہت بڑا بنا کر پیش کیا۔ اگر مرزا ان شخصیات کی کتابیں پہلے اچھی طرح پڑھ لیتا تو یا تو کشف و الہام پر اتنا سخت فتویٰ نہ لگاتا یا پھر ان شخصیات کو اتنا بڑا بنا کر پیش نہ کرتا۔ لیکن کیا کیا جائے، مرزے کے سامنے ان شخصیات کی چند وہ عبارتیں آ گئیں جن سے مرزے کی خواہش پوری ہوتی تھی، تو مرزے نے ان کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا۔ دوسری طرف کشف و الہام پر اتنا سخت فتویٰ لگا کر مرزا انتہائی برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ کاش جتنا وقت مرزا ڈراموں اور فلموں پر لگاتا ہے اس سے آدھا وقت ان شخصیات کی کتابیں دیکھنے پر لگا دیتا تو شاید مرزا اس بری صورتحال سے بچ جاتا، لیکن مرزے نے کتابیں پڑھے بغیر اتنا سخت فتویٰ یہاں لگا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش کرنا مرزا کے نزدیک ذلیل حرکت ہے اور بدعقیدگی ہے۔ اب اگر مرزے کے اندر انصاف ہے تو مرزا ہمت کرے، ہم نے حوالہ پیش کر دیا ہے یوسف قرضاوی صاحب پر یہ دونوں فتوے لگائے کہ انہوں نے یہ ذلیل حرکت کی ہے یہ واقعہ پیش کر کے، اور یہ بھی کہے کہ ان کے اندر یہ بدعقیدگی تھی، ویڈیو میں آ کر کہے۔ بلکہ ٹھہریں، صرف یوسف قرضاوی صاحب پر نہیں، علامہ البانی پر بھی یہی دونوں فتوے مرزا لگائے، کیونکہ سلسلہ صحیحہ جو عربی والا ہے اس میں حدیث نمبر 1110 میں انہوں نے اس واقعہ کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس سے الہام کو ثابت کیا ہے۔ تو مرزا علامہ البانی کے متعلق بھی ویڈیو میں یہ کہے کہ انہوں نے یہ واقعہ صحیح تسلیم کر کے ذلیل حرکت کی ہے
اور ان کی یہ بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے تفسیر بیان القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 94 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ واقعہ سنایا ہے، بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ تو مرزا ہمت کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب پر بھی یہی فتویٰ لگا ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ بتا کر ذلیل حرکت کی ہے، اور اسی طرح یہ ان کی بدعقیدگی ہے، یہ فتوے ان پر بھی لگائے۔ اسی طرح اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر جی نے جیسے ممبر سے خطبہ دے رہا ہے، ابن کثیر بیان دے دی سند جید ہے، علامہ البانی صاحب بھی ثابت کیا خطبہ دے رہا ہے تو ساریہ ابن زنیم رحمۃ اللہ علیہ نہامت دور ایرانی علاقے جنگ لڑ رہا، دشمن پچھوں حملہ کر لگا، انہوں نے مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران کیا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ اب مرزا ہمت کرے اور اسحاق فیصل آبادی صاحب کا بھی نام لے کر کہے کہ انہوں نے اس واقعہ کو صحیح تسلیم کر کے ذلیل حرکت کی ہے۔ اسی طرح یوسف قرضاوی صاحب والی بات کرتے ہوئے مرزا نے کہا کہ قرضاوی صاحب تو مودودی صاحب کو اپنا امام مانتے تھے، وہ یہ ذلیل حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب مرزا جی، جن کو یوسف قرضاوی صاحب آپ کے بقول امام مانتے تھے، خود انہوں نے کشف و الہام کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ اگر فلمیں دیکھنے سے فرصت مل جائے تو مودودی صاحب کا رسالہ ترجمان القرآن ستمبر 1954، اگر فلمیں دیکھنے سے فرصت مل جائے تو یہ شمارہ ذرا پڑھ لینا۔ اس شمارے میں ایک عنوان ہے منصب تجدید اور وحی و کشف۔ اس عنوان کے تحت مودودی صاحب نے واضح طور پر کشف و الہام کو تسلیم کیا ہے، جبکہ مرزا کہتے ہیں کشف و الہام کو ماننا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے اور ایسا آدمی ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اب مرزے کے اندر اگر انصاف ہے تو ہمت کرے ویڈیو میں آ کر یہ بھی کہے کہ مودودی صاحب نے کشف و الہام کو تسلیم کر کے ذلیل حرکت کی ہے اور یہ ان کے اندر بدعقیدگی تھی۔ بلکہ مودودی صاحب کے انتہائی لائق فائق اور انتہائی قریبی خاص شاگرد سمجھے جانے والے جسٹس ملک غلام علی صاحب، انہوں نے بھی ترجمان القرآن جون 1990 کا جو شمارہ ہے اس میں اس واقعہ کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعہ کو بالکل صحیح تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث عالم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو زبیر علی ظہیر صاحب کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یا ساریۃ الجبل والی روایت بلحاظ سند کیسی ہے؟ یہ روایت دلائل النبوہ بیکی وغیرہ کے اندر حسن سند کے ساتھ آتی ہے۔ اور زبیر علی ظہیر صاحب کی طرف سے اس روایت پر جو اشکال کیا گیا تھا، اس کلپ کے اندر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کون ہیں خود مرزا کی زبان سے سن لیں۔ اور پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، یعنی وہ اسماء و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور اہل حدیث عالم عبد المنان نور پوری صاحب کی کتاب احکام و مسائل جلد اول صفحہ 52 میں بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ سندن بلا شبہ قابل قبول ہے۔ ایک اور مشہور اہل حدیث عالم ہے امین اللہ پشاوری صاحب، ان کی کتاب ہے فتاوی الدین الخالص صفحہ 212 جلد اول، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، اور جو لوگ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور دیوبندی بریلوی علماء کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاں تو یہ واقعہ ویسے بھی درست ہے اور صحیح ہے۔ عرب علماء میں سے بن باز، ابن عثیمین، صالح الفوزان وغیرہ نے بھی اس واقعہ کو صحیح تسلیم کیا ہے، جیسا کہ ان کے مجموعہ فتاوی میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ حوالے تو ہم نے دیے ہیں موجودہ دور کے مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے علماء کے۔ اگر اس سے پہلے علماء کی طرف دیکھا جائے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں اس کی سند کو حسن کہا، جس کے حوالے مرزا بھی دیتا رہتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کی سند کو جید اور حسن کہا، اس کے حوالے بھی مرزا دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں، اور علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف السعادت المتقین میں، اور اسی طرح علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الخفاء میں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقاد میں کرامات صحابہ کے نمونے کے لیے سب سے پہلا واقعہ یہی لکھا ہے، اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ وغیرہ میں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اس واقعہ کو کرامات صحابہ کے لیے بطور نمونہ کے پیش کیا ہے۔ تو کیا ان سب نے ذلیل حرکت کی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ خود مرزے نے ذلیل حرکت کی ہے، جھوٹ بول کر اور اتنی سخت زبان استعمال کر کے۔